اللہ کے نبی یونس علیہ السلام، جن کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا، اے یونس، نینوا جاؤ اور وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ لوگ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو امن اور محبت سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نینوا، جو عراق کے شمال میں واقع ہے، وہاں آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرتیں پھیلانا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے اور آپ کے پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ کافی عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور آپ علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چل پڑے۔ اللہ کے حکم کے بغیر آپ علیہ السلام نے اس بستی میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اس بستی پر ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا، جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا اور آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی ہی دیر میں کسی نے کہا، آؤ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس بستی کے تمام لوگ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت، امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ اور وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ کشتی آگے جا کر لڑکھڑانے لگی۔ کشتی اپنے اندر وزن کی وجہ سے لڑکھڑا رہی تھی۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ سب پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب ڈوب کر مر جائیں۔ سارا سامان پھینکنے کے باوجود کشتی نہ سنبھلی۔ کشتی کے سالار نے کہا، کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو سالار نے کہا، ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ سب کے نام تحریر کیے قرآن اندازی کے لیے۔ جب پہلا نام اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نکلا، سب کہنے لگے، یہ اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اسے کیوں پانی میں پھینکیں؟ پھر قرآن اندازی کی، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی، تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ وہ مچھلی جلدی سے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے شاید میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں انہیں یہ اندازہ ہوا، نہیں، میں ابھی یہی ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے،
وہ اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا میں اسے نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام معافی مانگتے رہے تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے محبوب کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار پر ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ تجھے اسی محمد کا واسطہ جس کے صدقے سے یہ کائنات بنی، مجھے اس قید سے بچا لے۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف۔ میرے نبی یونس علیہ السلام کو رکھا اور اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی، اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کر خشکی پر رکھ دیا۔ کافی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے یونس علیہ السلام کا جسم سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جسم جل رہا تھا۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے میرے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جاؤں اور لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس کو غذا پیش کرے، اور یوں یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور صحت یاب ہونے لگے، اور پھر آپ علیہ السلام اسی گاؤں واپس جانے لگے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یونس علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے سبق رکھا ہے۔